محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحشر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال عز وجل كما ورد في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. آپ کو معلوم ہے کہ آج 9واں روزہ ہے. گویا کہ رمضان مبارک کا پہلا عشرہ اب ختم ہونے کو ہے، جس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے اولہ رحمت. لیکن میرے جو خطابات جمعہ ہیں ان میں ابھی تک روزہ اور رمضان مبارک کے فلسفے اور حکمت کے موضوع پر کوئی بات نہیں ہوئی. حالانکہ عام جو معمول ہے مساجد میں کہ شعبان کے اواخر ہی میں ذہنی تیاری کے لیے ان موضوعات پر گفتگو شروع ہو جاتی ہے اور پھر رمضان میں جاری رہتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جو باتیں میں بارہا کہہ چکا ہوں. اب آپ اندازہ کیجئے کہ سن 67 سے میں لاہور میں جمعے کے اجتماعات سے خطابات کر رہا ہوں. 35 برس ہو گئے. پہلے یہ 67 سے 77 تک 10 سال مسجد خضرہ سمن آباد میں معاملہ رہا اور سن 77 سے آج تک یہ معاملہ یہاں چل رہا ہے. تو ان موضوعات پر کئی بار گفتگو ہو چکی ہے. انہی موضوعات پر پھر گفتگو کرتے ہوئے طبیعت میں ایک رکاوٹ سی ہوتی ہے، خاص طور پر جن موضوعات پر میرے خطابات یا میری تحریریں کتابی شکل میں بھی شائع ہو چکی ہوں کہ ان سے استفادہ بہت آسان ہے، ان کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ 2 کتابچے ہمارے جو ہیں، عظمت صوم پر میری ایک تحریر ہے اور عظمت صیام و قیام رمضان مبارک پر میری تقریروں کو جمع کر کے شائع کیا گیا ہے. ظاہر بات ہے کہ میں ان کا حوالہ دے دیا کرتا ہوں. آپ سے بھی میں گزارش کروں گا کہ ان دونوں کتابچوں کو پہلی فرصت میں پڑھ لیں. تاہم ایک خاص وجہ سے آج میں اسی موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں، اگرچہ عنوان ذرا نیا ہے. اور اس کی تقریب یہ ہوئی ہے کہ لاہور میں جیسے ایک بہت بڑا ادارہ تعلیمی لمس ہے، اسی نہج کا ایک ادارہ فاسٹ ہے. یہ نئی یونیورسٹیز بن رہی ہیں. اس میں قرآن سوسائٹی ہے، اس کی طرف سے یہ خواہش ظاہر ہوئی کہ میں ان کے ایک اجتماع سے خطاب کروں. میں نے انہیں عنوان دیا علامہ اقبال کا فلسفہ خودی اور رمضان مبارک. اب وہ حیران ہوئے. اگر میں رمضان مبارک کی برکتیں یا فضائل کا عنوان دیتا تو شاید اتنے ذوق و شوق کے ساتھ لوگ نہ آئے ہوتے. لیکن یہ عنوان ایسا تھا کہ جو ذہنوں کے اندر ایک سوالیہ نشان بن گیا کہ علامہ اقبال کے فلسفہ خودی کا کیا تعلق رمضان مبارک سے. تو بڑی کثیر تعداد میں طلباء، پھر طالبات بھی تھیں، اساتذہ بھی تھے. ان کے پاس سب سے بڑا ہال وہی تھا جس میں 200 سیٹیں تھیں، باقاعدہ کرسیاں. وہ بھر گئیں. پھر خالی جگہ، اس کے اوپر دریاں بچھائی گئیں. پھر پیچھے لوگ کھڑے رہے اور پھر بہت سے لوگ جو ہے وہ جگہ نہ ہونے کے باعث چلے گئے مایوس ہو. تو مجھے یہ خیال ہوا کہ جو باتیں میں نے اس وقت کہی تھیں آج یہاں آپ کے ساتھ شیئر کروں.
بلکہ میرا ارادہ تھا کہ 9 نومبر کو جو جلسہ ہوا اور اس میں مجھے دعوت تھی تقریر کرنے کی، ایوان اقبال میں جو جلسہ ہوا اقبال ڈے کا، لیکن 2 دن پہلے میری طبیعت کچھ زیادہ خراب تھی تو میں نے معذرت کر لی تھی۔ خیال یہ تھا کہ اس موضوع کو وہاں زیر بحث لاؤں گا۔ بہرحال سب سے پہلے اس عنوان کے حوالے سے یہ سمجھنا ہوگا کہ اقبال کا فلسفہ خودی کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ فلسفہ اقبال کی اپنی زندگی میں بھی ایک چیستاں بن گیا تھا۔ بہت مختلف انٹرپریٹیشنز، بہت مختلف خیالات، پھر اعتراضات بہت ہوئے، اور اس کے بعد بھی ان کے جو مداح ہیں، جو ان کے شارحین ہیں، انہوں نے بھی اپنے اپنے فہم کے مطابق جو شرح کی ہے اس سے مسئلہ الجھا ہے، سلجھا نہیں۔ بات وہی ہوئی ہے کہ شد پریشاں خواب من از کثرت تعبیر رہا۔ عام طور پر خودی کا لفظ ہمارے ہاں کسی اچھے سینس میں استعمال نہیں ہوتا تھا، صرف ایک لفظ خودداری تو اچھے سینس میں ہے۔ خود پسندی، خود پرستی، خود غرضی، یہ چیزیں جو ہیں ان میں تکبر، غرور، انانیت، انا سے بھی انانیت بنتا ہے، سیلف سے انگریزی میں سیلفشنس بنتا ہے، وہ بھی اچھا لفظ نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے بڑی اس میں گفتگو ہے، بلکہ ایک بزرگ لاہور میں ہوتے تھے جو اب فوت ہو گئے ہیں، میں ان کے پاس جایا کرتا تھا، تو ان کی بیٹھک میں جو ان کا نشستگاہ تھی اس میں ایک قطعہ لگا ہوا تھا، جیسے پرانے زمانے میں دستور تھا، اشعار وغیرہ کے قطعے لگے ہوتے تھے۔ اب تو ڈرائنگ رومز ان سے خالی ہوتے ہیں، کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں۔ تو عجیب شعر تھا وہاں، خدا خدا بھی کرے اور خودی کا دم بھی بھرے، بڑا فریبی ہے جھوٹا ہے وہ زمانے کا۔ وہ اسی معنی میں کہ خدا کو مان تو بے خودی کی بات بھی کرتے ہو، تو یہ تو خدا کو مانا تو اپنی خودی کو تو ختم کرو گے تب خدا کو پاؤ گے۔ یہ عام تصور جو ہمارے ہاں تھا کہ خدا خدا بھی کرے اور خودی کا دم بھی بھرے، بڑا فریبی ہے جھوٹا ہے وہ زمانے کا۔ اس معاملے میں ندائے خلافت کا جو یہ تازہ شمارہ جس کا میں نے پچھلی مرتبہ ذکر کیا تھا، اس میں ایک مضمون خودی کے عنوان سے ہے۔ اس میں ایک خط جو میں نے دیکھا، وہ پہلے میرے علم میں نہیں تھا، کہ علامہ نے قاضی نذیر احمد صاحب کے نام ایک خط لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میرے مراد خودی سے یہ خود پسندی یا یہ نہیں ہے، اور یہ میں اصل میں اپنے فلسفے کے لیے کوئی اچھا فلسفیانہ لفظ تلاش نہیں کر سکا۔ ایک ہے خالص مذہبی اصطلاحات۔ ظاہر بات ہے کہ فلسفے کے میدان میں عام طور پر فلسفی جو ہے مذہبی اصطلاحات سے گریز کرتا ہے۔ مذہب تو وحی کے اوپر مبنی ہے، اسے تو قبول کرنا ہے، بس اس کے لیے کوئی دلیل ہو یا نہ ہو۔ فلسفے میں ظاہر بات ہے کہ بات دلیل سے، منطق سے ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا میں نے سوچا انا تو بھی وہ بھی انانیت وغیرہ اچھے سینس میں استعمال نہیں ہوتے، لیکن میں نے بہرحال فیصلہ یہ کیا کہ میں خودی ہی کا لفظ اختیار کروں، اگرچہ اس سے میری مراد وہ خودی نہیں ہے کہ جو عام طور پر خودی کے معنی لیے جاتے ہیں۔ اس زمن میں بڑا پیارا واقعہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، سید نذیر نیازی صاحب نے بیان کیا۔ سید نذیر نیازی صاحب کے بارے میں شاید بہت سے لوگ واقف نہ ہوں، علامہ اقبال کے جو ہم نشین تھے، جنہیں بہت وقت ملا ہے ان کے ساتھ صحبت اٹھانے کا، گفتگوؤں کا، ملاقاتوں کا، ان میں سے ایک سید نذیر نیازی تھے، بلکہ وہی ہے کہ جنہوں نے علامہ اقبال کی جو واحد کتاب ہے فلسفے پر، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کے جو 6 خطبات ہیں، 7 خطبات، ان کا اردو ترجمہ انہوں نے کیا۔ ابھی ان کا انتقال ہوا، میرے خیال کو 10 برس ہو گئے ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ہماری جو قرآن کانفرنسیں ہوتی تھی ان میں وہ تشریف لاتے تھے۔ اس میں انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ میں نے خود حضرت علامہ سے یہ سوال کیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا فلسفہ خودی جو ہے نیٹشے سے ماخوذ ہے، کچھ کہتے ہیں برگسوں سے ماخوذ ہے، آپ خود بتائیے کہ آپ کا فلسفہ جو ہے اس کا ماخذ کیا ہے، سورس کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ تو علامہ نے فرمایا کہ اچھا کل فلاں وقت آ جانا، میں تمہیں ڈکٹیٹ کرا دوں گا۔
تو سید نذیر نیازی نے کہا میں بڑا خوش ہوا کہ حکیم الامت شاعر مشرق مجھے ڈکٹیٹ کرائے گا. تو میں بڑا تیار ہو کر کاپی پینسل لے کر چاق و چوبند ہو کر پہنچا. علامہ نے فرمایا ذرا قرآن مجید کا نسخہ نکال لو وہاں سے. تو کہتے ہیں میرے سارے جذبات پر اوس پڑ گئی کہ یہ میں سمجھتا تھا کوئی فلسفے کی کتاب نکلوائیں گے, کوئی ہسٹری آف فلسفی کی کوئی کتاب نکلوائیں گے, قرآن مجید. بہرحال تعمیل امر تو تھی. قرآن مجید کھولو, اس کو سورہ حشر نکالو, اس کی آیت نمبر 19 پڑھو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اولئک هم الفاسقون. کہنے لگے میرے فلسفہ خودی کی سورس یہ ہے. اب اس اعتبار سے ہمیں غور کرنا پڑے گا اس آیت کے اوپر. یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے خدا کو بھلا دیا, خدا سے غافل ہو گئے, تو خدا نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. یہ سزا ہوئی دنیا میں. خدا کو پہچانو گے تو اپنے آپ کو پہچانو گے, خدا سے غافل ہو جاؤ گے تو اپنے آپ سے غافل ہو جاؤ گے. چنانچہ اس کا ایک کانورس بھی آتا ہے, اگرچہ اس کے بارے میں یہ تعین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ حدیث نبوی ہے یا قول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, کہ اسی اسٹیٹمنٹ کا کانورس کیا ہوگا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان لوگوں کے مانند مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. تو وہ قول کیا ہے حضرت علی کا یا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو میں اس مقولے یا اس حدیث کی زیادہ چھان بین میں نہیں گیا کہ سند کے اعتبار سے دیکھوں کہ اس کا کیا مقام ہے, اس لیے کہ یہ در حقیقت قرآن مجید کی اس آیت کا کانورس ہے. جیسے کہ جیومیٹری میں کبھی ہائی اسکول میں پڑھا ہوگا, ایک تھیورم ہے, اس کا کانورس بھی ہوتی ہے. تو یہ در حقیقت جو تھیورم اس آیت میں آ رہی ہے, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, اسی کا عکس یہ ہے. اگر اپنے آپ کو پہچان لو گے خدا کو پہچان لو گے, اپنے سے غافل خدا سے غافل, خدا سے غافل اپنے آپ سے غافل, خدا کو پہچانو گے تو اپنے آپ کو پہچانو گے. یہ گویا کہ لازم و ملزوم کے درجے میں بات آ رہی ہے. اب ذرا غور کیجئے, انسان کبھی اپنے آپ سے غافل ہوتا ہے؟ کوئی کٹر سے کٹر کافر بھی اپنے آپ سے تو غافل نہیں ہوتا. اپنے وجود سے, اپنے جسم کے تقاضوں سے, اپنے پیٹ کو بھرنے سے, اپنی جنسی خواہش پوری کرنے سے, اپنے آرام کا لحاظ کرنے سے, ذرا بیمار ہو جائے تو علاج معالجے سے, حتی الامکان جتنی بھی وسعت ہے, کوئی شخص جو ہے کسی درجے میں بھی اس میں سستی کرتا ہے. تو اپنے آپ سے غافل کیسے ہوا؟ یہ ہے سوال سمجھنے کا. اس کا جو منطقی نتیجہ ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے وجود کا کوئی ایسا حصہ بھی ہے جس کا تعلق اس جسم کے ساتھ, اس حیوانی وجود کے ساتھ نہیں ہے, اس سے انسان غافل ہو جاتا ہے. یہ منطقی نتیجہ ہے نا. اس لیے کہ ذرا سی اگر پھنسی نکل آئے انگلی میں تو بھاگتے ہیں ڈاکٹر کے پاس, چیرا دلواتے ہیں اس میں. ذرا سا کان میں درد ہو جائے تو دوڑتے ہیں, دانت میں درد ہو تو دوڑتے ہیں. کون کون غافل ہے اپنے آپ سے؟ جو جتنا دنیا دار ہے اتنا ہی زیادہ اپنا خیال کرنے والا, اپنے لیے آسائشیں فراہم کرنے والا, تعیشات فراہم کرنے والا, جتنا بس پڑے. اپنے آپ سے کوئی غافل نہیں. یہ جو ہمارا وجود ہے جسمانی یا حیوانی جو بھی آپ اسے کہیں, اس کے تقاضوں سے کبھی غافل نہیں ہوتے. تو کوئی اور وجود بھی ہے ہمارا کہ جس سے غافل ہو جاتے ہیں. اسی ضمن میں ایک قول جو ہے, آج مجھے ذرا اس میں جب میں یہ نوٹ تیار کر رہا تھا تو
ایک شبہ وارد ہوا کہ یہ کنفیوشس کا قول ہے یا اپنشد کا ایک آیت کا ترجمہ ہے۔ اپنشد کے بارے میں میری یہ خیال، میرا رائے آپ حضرات کے سامنے پہلے شاید آئی ہوئی ہے کہ ہندوؤں کے جو یہ کتابیں ہیں، ایک پران ہے، ایک اپنشد ہے، ایک گیتا ہے، ایک مہابھارت ہے، وغیرہ وغیرہ مختلف اسکرپچرز، ان میں اپنشد جو ہیں ان کے بارے میں میرا گمان یہ ہے واللہ عالم کہ یہ صحف ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ ابراہیم کا لفظ ان کے ہاں بہت ہے، برہما، برہما۔ اپنشد میں، گیتا میں یہ لفظ جو آتا ہے کثرت کے ساتھ، انہوں نے خدا بنا لیا، جیسے کہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا لیا۔ اگر حضرت عیسیٰ کی حقیقت ہم پر واضح نہ کرتا قرآن مجید تو ہم کیا سمجھتے؟ کیا سمجھتے کہ وہ اللہ کے نبی تھے؟ تو ابراہیم کے صحیفوں کا قرآن میں ذکر ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، لیکن ہمارے پاس تو کوئی صحیفہ ابراہیم موجود نہیں ہے۔ صحف موسیٰ تو ہے، حضرت داؤد کو دی گئی، زبور وہ ہے، حضرت عیسیٰ دی انجیل ہے، بگڑی ہوئی ہے، تحریف شدہ ہے تو صحیح نا، صحف ابراہیم کہاں ہے؟ تو میرا گمان یہ ہے برہمن جو لفظ بنا ہے یہ در حقیقت حضرت ابراہیم ہی کی نسل کی ایک شاخ ہے جو جا کر آباد ہوئی ہے انڈیا میں، اس لیے کہ یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ حضرت اسحاق کے جو دو بیٹے ہوئے تھے اور دونوں تھے ٹوینز، عیسو اور یعقوب، اور تورات میں یہ آتا ہے کہ یعقوب اپنے بھائی عیسو کی ایڑیا پکڑے ہوئے تولد ہوا، یعنی پہلے ولادت۔ ظاہر بات ہے دو بچے جب ہوتے تو ایک پہلے آیا ایک دوسرا بعد میں آیا، پہلے عیسو اور پھر یعقوب۔ اب یعقوب کی نسل تو معلوم ہے کہ 12 بیٹے تھے اور ان سے بنی اسرائیل، عیسو کہاں گئے؟ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے تاریخی اعتبار سے، کیونکہ بنی اسرائیل نے ان کی تاریخ کو بیان ہی نہیں کیا، بلکہ ان سے تو چشمک تھی، ان سے رقابت تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ چچازاد بھائیوں کے اندر جو ہے وہ تو عام طور پر دنیا میں جو رواج ہے وہ کوئی محبت عام طور پر نہیں ہوتی، مسابقت، مقابلہ، یہ کیفیت جاری ہوتی ہے۔ تو تورات میں ساری تاریخ جو ہے حضرت یعقوب کی نسل کی تو ہے، لیکن عیسو کی نسل کی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں مختلف گمان ہے، میرا گمان یہ ہے واللہ عالم کہ عیسو کی اولاد برہمن، برہما سے انہوں نے اپنے آپ کو ابراہیم سے برہمن کہا اور وہ ہندوستان میں آئے، واللہ عالم۔ اپنشد کا میں نے ترجمہ پڑھا تھا انگریزی میں، ایک دور میں امریکیوں نے شائع کیے تھے یہ ترجمے اور مفت تقسیم کیے تھے، جب یو ایس ایس آر کا کابوس ان پر سوار تھا اور ڈر رہے تھے، کانپ رہے تھے کہ یہ جو طوفان آ رہا ہے، ایک تو نظریاتی انقلاب، کمیونزم، پھر آپ کے یاد ہوگا شاید کہ وہ تسخیر خلا میں روسی آگے نکل گئے تھے، سائنٹیفک ترقی میں روسی آگے تھے، پہلے ان کے آدمی ہو کر آئے خلا میں، امریکہ تو بہت پیچھے رہ گیا، تو بہت خوف تھا۔ تو اس زمانے میں، یہ زمانہ جب کہ میں میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے لوگوں کو، امریکیوں نے اپنے اپنے مذہب کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی تاکہ یہ جو میٹیریلزم خالص ہے مارکسزم کا اس سے بچے۔ دی گلوریس قرآن بہت خوبصورت شائع کیا گیا، مارمڈیوک پختال کا، مفت تقسیم ہوا لاکھوں کی تعداد، اسی طرح گیتا، اسی طرح اپنشد۔ تو میں نے چونکہ ان میں پڑھا تھا، تو بہرحال یا تو یہ اس کا قول ہے یا کنفیوشس کا ہے۔ ایک اور قول بھی کنفیوشس کا میں آپ کو سناؤں گا، لیکن کنفیوشس کا یا اپنشد کا یہ جملہ جو ہے بہت قرآن کی اس آیت کے قریب ہے۔ مین ان ہز اگنورنس، میں نے تو چونکہ انگریزی میں پڑھا تو وہ انگریزی کا ہی میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ مین ان ہز اگنورنس آئیڈینٹیفائز ہمسیلف ود دی مٹیریل شیٹس which encompass his real self۔ انسان اپنی نادانی میں، جہالت میں بلکہ لفظ صحیح ہوگا، اپنے آپ کو ان غلافوں سے تعبیر کر بیٹھتا ہے، میٹیریل، مادی غلاف،
جو اس کی اصل ہستی کے گرد لپٹے ہوئے ہیں۔ اصل ہستی کچھ اور ہے، چھپی ہوئی ہے، پنہاں ہے، غیر مرئی ہے، اصل ہستی وہ ہے، لیکن اس کے گرد یہ تنو توش، یہ گوشت اور پوست کا غلاف چڑھا دیا گیا ہے۔ اب انسان جہالت میں سمجھ بیٹھتا ہے اس غلاف کو کہ یہ میں ہوں۔ نیام نیام ہوتی ہے، تلوار تلوار ہوتی ہے، یہ تو نیام کے مانند ہے، اس میں تلوار ہے، خودی کیا ہے تلوار کی دھار ہے، اقبال نے یہ استعمال کیا کہ نہیں؟ تو یہ نیام جو ہے یہ تو اس کو رکھنے کے لیے ہے، تو خودی کے گرد جو ہے وہ ایک لپیٹ دیا گیا ہے غلاف مادی۔ یہ لفظ کہ جس کو اقبال خودی کہہ رہے ہیں اور کنفیوشس نے یا اپنشد نے کہا ہے ریئل سیلف، ریئل سیلف، اصل خودی، مین ان ہز اگنورینس، انسان اپنی جہالت میں آئیڈینٹیفائز ہمسیلف، اپنے آپ کو سمجھ بیٹھتا ہے، قیاس کر لیتا ہے ان مادی غلافوں میں، میٹیریل شیٹس وچ انکمپاسز ریئل سیلف۔ اب یہ جان لیجئے کہ اسی ریئل سیلف کا قرآنی نام روح ہے۔ میں نے کہا تھا اگر اقبال روح کا لفظ استعمال کرتے تو ایک مذہبی بحث بن جاتی، مذہبی مسئلہ، سمجھتے لوگ مولوی کی بات کر رہا ہے، اس نے وہ فلسفیانہ اصطلاح استعمال کی ہے، کیونکہ مراد کیا ہے؟ روح ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ انسان کی اصل شخصیت تو وہ روح ہے اور یہ مادی غلاف ہے، تو گویا کہ انسان کی ہستی، انسان کا وجود کمپوزٹ ہے، مرکب ہے، یہ ایک شے نہیں ہے، دو وجودوں پر مشتمل ہے۔ ایک اس کا روحانی وجود ہے، ایک اس کا حیوانی وجود ہے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں روح صرف روح نہیں ہے، روحانی وجود ہے، اور جسم جو ہے یہ صرف جسم نہیں ہے، حیوانی وجود ہے۔ اب دیکھیے 600-700 سال قبل کس قدر خوبصورتی سے شیخ سعدی نے کہا ہے آدمی زادہ طرفہ معجون است۔ یہ آدم زادہ جو ہے انسان، یہ عجیب چوچو کا مربع ہے، معجون ہے۔ معجون تو آپ جانتے ہیں کئی ادویات کو ملا کے معجون مرکب بنتا ہے۔ آدمی زادہ طرفہ، طرفہ کہتے ہیں عجیب، دلچسپ۔ آدمی زادہ طرفہ معجون است از فرشتہ سرشتہ وز حیوان۔ اس میں دو وجود گندھے ہوئے ہیں، ایک فرشتہ بھی اس کے اندر موجود ہے اور ایک حیوان بھی موجود ہے۔ بہت صحیح تعبیر، بہت صحیح تعبیر، بہت صحیح تعبیر۔ اس لیے کہ روح انسانی اسی نور سے بنائی گئی ہے جس نور سے فرشتے بنائے گئے۔ یہ روح انسانی خاکی نہیں ہے، بدقسمتی سے یہ جو مادہ پرستی کا دور آیا ہے جس میں انسانی ذہنیت یہ بن گئی ہے، مزاج یہ بن گیا ہے کہ جو چیزیں ہمارے حواس کی گرفت میں نہیں آ سکتی، نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں، نہ سونگھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، یہ جو ہمارے حواس خمسہ ہیں ان کی گرفت میں نہیں آتی، ان کے بارے میں ہم کچھ ماننے کو تیار نہیں۔ کوئی شخص مانا کرے ہمیں اس سے بحث بھی نہیں۔ خدا نظر نہیں آتا، نہیں مانتے ہم، چلو کوئی مانتا تو مانے۔ کائنات تو نظر آتی ہے نا، لہذا یہ ذات و صفات کی بحثیں چھوڑو، ہیں صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات، اس کائنات کو سوچو، اس کو مسخر کرو۔ روح ہے یا نہیں، چھوڑو اس بحث کو۔ کس نے دیکھا؟ ناپ تول میں آتی نہیں، نہ دکھائی دی آج تک کسی کو۔ جسم تو ہے نا، حیوانی وجود تو ہے، اس کے تقاضے پورے کرو۔ اور بہتر سے بہتر آئیڈیل یہ ہوگا کہ ایک ایسی ریاست وجود میں آ جائے جہاں سب انسانوں کے یہ جسمانی و حیوانی تقاضے پورے ہو رہے ہوں، عدل ہو، انصاف ہو، ویلفیئر سٹیٹ ہو۔ اس طرح حیات اخروی ہے یا نہیں ہے کچھ پتہ نہیں، کیا پتہ؟ کسی نے جا کر واپس آ کے تو بتایا نہیں، ہوگی یا نہیں ہوگی، چھوڑو اس بحث کو۔ یہ تو ہے نا حیات دنیاوی،
اسے گزارو، اچھے سے اچھے انداز میں گزارو. بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں. یہ جدید تہذیب کا خلاصہ ہے جو میں نے سن 67 میں جو اپنا کتابچہ لکھا تھا، اسلام کے نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام، اس کا پہلا پیراگراف یہ ہے کہ یہ جدید تہذیب جو ہے اس کے 3 اصول ہیں. وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ خدا نہیں ہے، یہ نہیں کہتے، ہمیں کیا پتا، بس لا ادری، ہم نہیں جانتے. یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ہے، یقین سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے دائرے سے باہر ہے، شاید ہو. اسی طرح حیات اخروی نہیں ہے یہ نہیں کہتے، وہ یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہے، لیکن یہ دنیا تو ہے نا. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ انسان صرف اس حیوانی وجود کا نام رہ گیا. روح دائرہ کار سے، دائرہ خیال سے، دائرہ تصورات سے باہر، خارج. اس کا ایک پہلو تو یہ ہے جسے میں کہتا ہوں یہ ہیومن ٹریجڈی ہے. جیسے دانتے نے کتاب لکھی تھی دی ڈیوائن کامیڈی، میں اس کے برعکس کہہ رہا ہوں، کانورس، ہیومن ٹریجڈی. ہیومن ٹریجڈی سب سے بڑی یہ ہے کہ آج کا انسان اپنے آپ کو نرا حیوان سمجھتا ہے. اپنی بزرگی، اپنی شرافت، اپنا مقام و مرتبہ اس سے خود مستعفی ہو گیا. اور یہ اثر پڑا ہے ڈارون کے نظریے کا، جو اگرچہ خالص جو میدان ہے سائنس کا جس میں وہ نظریہ ہے، بایولوجی، اس میں اس کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا گیا، بلکہ اس پر کرٹیسزم بہت سخت ہے. لیکن تمام سوشل سائنسز میں، سوشولوجی میں، اکنامکس میں، سائیکالوجی میں، فلسفی میں، یہ فلسفہ اس طرح پھیل چکا ہے گویا کہ اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے. اور اس کا حاصل کیا ہے کہ انسان محض ایک حیوان ہے، ذرا زیادہ ترقی یافتہ. جس کی مثال میں دیتا ہوں کہ ایک گدھا ہے، ایک گھوڑا ہے. کیا فرق ہے ان میں؟ گھوڑا ذرا ریفائنڈ ہے، تمکنت ہے، اس میں خوبصورت ہے. گدھا بیچارہ کورس قسم کا جانور ہے. باقی فرق کیا ہے؟ گدھے کے ساتھ زیبرا کو بھی ملا لیں، سب یہ ایک نوع کی چیزیں ہیں نا. تو گھوڑے میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی کوالٹیٹیو فرق نہیں ہے، کچھ کوانٹیٹیو فرق ہے. اسی طرح شمپنزی اور گوریلا اور انسان میں کیا فرق ہے؟ اتنا ہی ہے جتنا گدھے میں اور گھوڑے میں. یہ بھی حیوان ہے، مکمل حیوان ہے، البتہ سلائٹلی ہائر لیول آف ایوولوشن پر ہے. بس یہی وجہ ہے کہ آج انسان حیوانوں سے رہنمائی حاصل کر رہا ہے. آپ فلسفہ پڑھ لیں، ادب پڑھ لیں. فرانس میں جو سب سے پہلے آگے آیا تھا وہ باتیں آپ کو ملیں گی. حیوانوں میں کوئی ماں بہن بیٹی بیوی کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا. جو حیوان جہاں بھی ممکن ہو اپنی خواہش پوری کر لیتا ہے، چاہے اس کی ماں ہو. یہ کیا ہم نے اپنے اوپر خامخواہ لمیٹیشنز عائد کر لی؟ بیوی بیٹی ماں بہن، یہ کیا فرق؟ عورت ہے. یہ فلسفے تھے جنہوں نے آج مغربی تہذیب کا بیڑا غرق کیا. قرآن مجید کی ایک آیت سورہ اعراف میں اولئک کالانعام بل ھم اضل، وہ حیوانوں کے مانند ہو گئے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. اس لیے کہ حیوانوں میں کم سے کم یہ نہیں ہے کہ کوئی نر ہی کے ذریعے سے جنسی خواہش پوری کر رہا ہو، یا کوئی مادہ ہی کے ذریعے سے جنسی خواہش پیدا کر انسان کر رہا. ہومو سیکشولیٹی. اور بیجنگ +5 کانفرنس کے اندر اس کو آفیشیل کرائیٹیریا قرار دیا جا چکا ہے. سوشل انجینئرنگ کا ایک بہت معاملہ کہ یہ بھی ایک نارمل اورینٹیشن، سیکسول اورینٹیشن شمار کی جائے گی، اور کوئی بھی ہومو سیکشولیٹی کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکے گا. یہ آج کی تہذیب. دوسری طرف یہ کہ ہمارے اوپر بھی جو اثر پڑا ہے اس پورے فلسفے کا، تہذیب کا، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم بھی روح کو مانتے ہیں لیکن روح کو سمجھتے جان. بھائی جان تو کتے میں بھی ہے، بلے میں بھی ہے، گدھے میں بھی ہے، گھوڑے میں بھی ہے. جان کس میں نہیں ہے؟ بلکہ جدید تحقیق تو یہ ہے کہ گھاس کے تنکے میں بھی ہے،
جب تک وہ جڑ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کے اندر جان ہے. اٹس اے لیونگ میکینزم، آرگنزم. تو ایسی جان ہونا انسان میں یہ تو کوئی امتیازی بات نہیں ہوئی. روح بالکل علیحدہ. لیکن بدقسمتی سے اس دور میں بہت سے داعیان اسلام اور مفکران اسلام نے بھی روح کے جداگانہ وجود کا انکار کیا. روح صرف ایک ایسنس نہیں ہے بس. روح مکمل وجود ہے از روح قرآن. روح کی بھی عقل ہے. جیسے ہمارے اس حیوانی وجود کی عقل دماغ میں ہے، روحانی وجود کی عقل دل میں ہے. بلکہ اس روح کا مسکن پہلے سمجھ لیجئے کہ روح کا مسکن قلب ہے. اب چھوٹے سے اس مضغے قلب کے اندر کیا کچھ پنہا ہے اس کو بھی میں اقبال کے ایک شعر سے واضح کروں گا. خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے. یہ آنکھ کا تل جو ہے پورا آسمان سے نظر آ رہا ہے. اسی طریقے سے یہ خودی، یہ روح قلب ہے. اور قرآن مجید روح اور قلب کو بالکل ہم معنی الفاظ میں استعمال کرتا. چنانچہ یہ قلب سوچتا بھی ہے. ایک سوچ حیوانی سوچ ہے، اس کا مرکز دماغ ہے. ایک سوچ روحانی سوچ ہے، اس کا مرکز دل ہے. یہ روح دیکھتی بھی ہے لیکن اس آنکھ سے نہیں. یہ آنکھ ہمارا حیوانی بصارت کا معاملہ ہے. یہ دل دیکھتا ہے، دل سنتا ہے. اس کان سے نہیں، اس کان سے تو ہمارا جسم سن رہا ہے. یہ روح کے کان علیحدہ ہیں. دیکھیے قرآن مجید میں فرمایا، ابھی اسی آیت کا جس کا میں حوالہ دے رہا تھا سورہ اعراف میں، لہم قلوب لا یفقہون بہا. ان کے دل تو ہیں لیکن اس سے سمجھتے نہیں ہیں. تفقہ، دل سے تفقہ کا کیا کام؟ یہ روح ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. یہ تو حیوانوں کے مانند ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. حیوان کو تو ہم نے پیدا اسی سطح پر کیا تھا. اسے پیدا کیا تھا اشرف المخلوقات بنا کر. اسے بنایا تھا مسجود ملائک. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. 2 دفعہ یہ الفاظ آئے ہیں، تکرار. سب فرشتے کل کے کل سب کے سب مل کر سب نے سجدہ کیا. جو مسجود ملائک جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے خلقتہ بیدی، اپنے دونوں ہاتھوں سے میں نے بنایا. وہ جو ہے اس کا روحانی وجود، یہ ہے اصل انسانی وجود. لیکن یہ روح غیر مرئی ہے، غیر مادی ہے. یہ جو میں نے کہا کہ آج کا ذہن جو بن چکا ہے، غیر مادی شے کو انسان تسلیم کرنے کو تیار نہیں. اس لیے کہ وہ نہ ناپی جائے، نہ تولی جائے، نہ دیکھی جائے، نہ سنی جائے، نہ چکھی جائے، نہ سونگی جائے، کچھ بھی نہیں. یہاں میں آپ کو جو ڈیفینیٹلی جو کنفیوشس کا جملہ ہے وہ سنا رہا ہوں. دیکھیے، ایک طرف قرآن مجید کا، قرآن حکیم کی ہدایت سے حصہ پانے کا، استفادے کی 2 شرائط بیان ہوئی. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یہ کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. یہ الکتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے. یہ ہدایت ہے. لیکن اس سے استفادے کی شرطیں 2: متقی ہو اور عالم غیب پر ایمان رکھتا ہو. عالم غیب کیا ہے؟ جو ہمارے حواس کے دائرے سے باہر ہے. ذات باری تعالی ہمارے حواس سے باہر ہے. اے برو از وہم و قیل و قال من. فرشتہ کیا ہے؟ ہمارے حواس سے باہر ہے.
جنت اور دوزخ کیا ہیں؟ ہمارے حواس سے باہر ہیں. اس اعتبار سے ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اس کے بعد آیا ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ مانیں کہ حقیقت صرف مادی نہیں ہے، ماورائے مادہ. اسی لیے فلسفے میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے میٹا فزکس، ایک فزکس ہے. فزکس بحث کرے گی اشیاء جو مادی اشیاء ہیں، جو ہمارے حواس کی گرفت میں آ جاتی ہیں. دیکھ سکتے ہیں، چکھ سکتے ہیں، سونگھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. لیکن یہ کہ اس سے اوپر کے جو وہ میٹا فزکس ہے، وہ فلسفے کا میدان. اسی طریقے سے کنفیوشس کہتا ہے، دیکھیے پیارا جملہ ہے، اس کی بہترین تعبیر ہے، there is nothing more real than what cannot be seen. تم سمجھتے ہو کہ دیکھی جانے والی چیز حقیقی ہوتی ہے؟ نہیں، جو نہیں دیکھی جا سکتی ان سے زیادہ ریئل شے کوئی نہیں. there is nothing more real than what cannot be seen, and there is nothing more certain than what cannot be heard. جو ان کانوں سے نہیں سنی جا سکتی بات، اس سے زیادہ یقینی بات کوئی نہیں. یہ وحی جو آئی تھی حضور پر یا انبیاء پر آئی، یہ اس کان سے نہیں سنی حضور نے. سمجھ لیجئے اس بات کو. نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اس کو تو لے کر نازل ہوا ہے روح الامین، فرشتہ جبرائیل، براہ راست آپ کے قلب مبارک پر. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قلب جو ہے قرآن مجید میں روح کے ہم معنی ہے، اور روح کے سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے، سوچنے کے لیے لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا. اور سورہ حج میں فرمایا افلم یسیروا فی الارض فینظروا فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، قلب کے ساتھ تعقل، یعقلون بہا، او آذان یسمعون بہا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھا ہو جاتا ہے، روح اندھی ہو جاتی ہے. ابو جہل اور ابو لہب کی آنکھیں اندھی نہیں تھی. ابو لہب تو بہت خوبصورت انسان تھا. ابو لہب اس کی کنیت ہی اس لیے، سرخ انگارے کے مانند اس کا رنگ تھا، سرخ و سفید، آنکھیں بڑی بڑی، بہت خوبصورت انسان. اس کی یہ آنکھیں اندھی نہیں تھی، دل کی آنکھ اندھی تھی. وہ محمد ابن عبداللہ کو دیکھ رہا تھا، محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھ پایا. یہی معاملہ ابو جہل کا. اچھا، اب اگلا مسئلہ سمجھیے. یہ ہمارا وجود حیوانی زمین سے آیا ہے، اور یہ مسئلہ وہ ہے جو سائنس اور مذہب کے درمیان متفق علیہ. سائنس نے اس کا ایک لمبا پروسیس بیان کر دیا ہے. بٹ دی اسٹارٹنگ پوائنٹ از دی کلے، دی کرسٹ آف دی ارتھ، زمین پر جو مٹی کا غلاف ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ خلقناکم من تراب، مٹی. پھر مٹی اور پانی کو گوندھ دیا جائے تو گارا بنتا ہے. تین، یہ گارا اگر کچھ عرصے پڑا رہے، اس میں فرمنٹیشن اگر ہو جائے، خاص طور پر دیہات میں توڑی ڈال دیتے ہیں تھوڑی سی تاکہ فرمنٹیشن ہو، لیس پیدا ہو جائے، تاکہ لیپے پوتے تو وہ پھٹے نہ. اس کو کہا تین لازم. پھر حمیم مسنون، سنا ہوا گارا بدبودار. من صلصال من حمیم مسنون من صلصال کالفخار. 6 ہے یہ قرآن مجید کی اصطلاحات. سب کا مادہ کہاں سے ہے؟ مٹی سے. انسان کہاں سے بنا؟ مٹی سے. اب ایک تصور تو یہ ہو سکتا ہے، اور ہے عام طور پر، کہ جیسے بچے کھیلتے ہیں مٹی سے، کوئی گڑیا بنا لی، گڈا بنا لیا. بہت سے لوگ جو ہیں برتن بنانے والے، وہ اس کو پکا بھی لیتے، پھر مٹی کا بنایا اور پکا لیا، وہ کھلونا بن گیا. اب تو خیر کھلونے بڑے بڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ پچھلے زمانے میں بچوں کے یہی کھلونے ہوتے تھے.
تو ایک شکل تو یہ ہے کہ اللہ نے ایسے ہی ایک گڈا بنایا گارے کا اور پھر اس میں پھونکا اور وہ ہو گیا، وہ انسان آدم ہو گیا. اور یہ ہو سکتا ہے، اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے. جب اللہ کے ایک بندے حضرت عیسیٰ نے یہ معجزہ دکھا دیا کہ گارے سے ایک پرندے کی شکل بنائی اور پھونک ماری اور اڑتا ہوا پرندہ ہو گیا، تو اللہ کیوں نہیں کر سکتا؟ لیکن ہوا کیسے ہے بالفعل، یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی قدرت ہے. طویل عرصہ لگا ہے، طویل عرصہ لگا ہے. وہ جو ساحلی علاقوں میں دلدلی علاقے، کیچڑ دار علاقے تھے، وہاں سے وہ امیبا شروع ہوا، یہ ان کا کہنا ہے، واللہ عالم. پھر وہ امیبا سے اور اوپر بڑھا اور بڑھا اور اوپر چلا اور اوپر چلا. ایوولوشن ٹری وہ شمار کرتے ہیں، اس کے ٹاپ پر ہومو سیپینس کھڑا ہے. لیکن وہ ہومو سیپینس صرف ایک حیوان تھا. ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس میں سے ایک کو چن کر، اس لیے کہ قرآن میں حضرت آدم کے لیے بھی لفظ استفاء آیا ہے. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. استفاء کہتے ہیں کچھ چیزیں ہوں جن میں سے کسی کو چنا جائے، پسند کیا جائے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے، واللہ عالم. بہرحال جو اصل سورس ہے، اوریجنل سورس، وہ قرآن کی روح سے بھی مٹی ہے، ہم مٹی سے آئے ہیں. کن سٹیجز میں آئے ہیں اس کو چھوڑ دیجیے، اس بحث کو، علیحدہ بحث، ٹیکنیکل بحث. میں اپنی رائے اس مشکل مسئلے میں لکھ چکا ہوں. میرا ایک کتابچہ جو ہے بڑا مشکل ہے، اس کا شروع کا حصہ بہت مشکل ہے. کلمہ اور روح اور نور اور امر، ان الفاظ بڑے ٹیڑھے الفاظ ہیں. یہ قرآن مجید کی اصطلاحات ہیں. ما بعد طبیعیاتی چیزوں کے بارے میں یہ اصطلاحات ہیں. تو ان کی بحث کر کے پھر میں نے سارا ایوولوشن کا نظریہ بھی، لیکن اصل شے جو ڈارون معلوم نہیں کر سکا وہ کیا ہے، وہ میں اس میں بیان کر چکا. ڈارون کا نظریہ غلط ہے، لیکن ایوولوشن ایز سچ سب سے پہلے ایک مسلمان حکیم ابن مسکوہ نے اس کو بیان کیا. پھر مولانا رومی نے اس کو بڑی تفصیل سے مدارج بیان کی. البتہ اسے ایک سائنسی نظریے کے طور پر کیسے ایوولوشن ہوئی، یہ ہے در حقیقت وہ نظریہ جسے ہم ڈارونزم کہتے ہیں، اور اس کو ابھی تک ثبوت اس کا نہیں پیش کیا جا سکا. اب نئی بات جو آج اس وقت کہنی ہے وہ کیا ہے؟ جہاں سے ہمارا یہ وجود آیا ہے، حیوانی وجود، وہیں سے اس کی غذا، اس کی تقویت وہیں سے آ رہی. آپ کھانا کھاتے کہاں سے آیا؟ گندم ہو، چاول ہو، دالیں ہوں. اچھا بکری کا گوشت ہے تو بکری نے گھاس کھایا تو اس سے یہ گوشت بنا اس کا. یو کین ٹریس ایوری تھنگ بیک ٹو دی ارتھ، زمین سے. جہاں سے ہم آئے ہیں ہمارے وجود کو اگر کوئی احتیاجات لاحق ہیں وہیں سے آتی ہیں. روح اور روحانی وجود یہ زمینی نہیں ہے، یہ آسمانی ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے. قل الروح من امر ربی یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. رب کا امر ہے یہ خاص، یہ وہاں سے آیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. چنانچہ ہمارا یہ وجود زمین سے آیا اور زمین میں جائے گا، اور وہیں جا کر مٹی ہو کر مٹی میں مل جائے گا. جہاں سے آیا تھا پہنچی وہیں یہ خاک جہاں کا خمیر تھا، ادھر سے آیا تھا ادھر گیا. اور ہمارا روحانی وجود وہاں سے آیا تھا اور وہیں جائے گا. اور نوٹ کیجئے اس روح پر موت طاری نہیں ہوتی، ہو ہی نہیں سکتی، امر اللہ ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں علامہ اقبال کہاں کہاں تک پہنچے ہیں. بس یہ کہ انہوں نے اس کو مذہبی انداز اختیار نہیں کیا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے جو مخفی حقائق ہیں، چھپے ہوئے، حدیث میں بھی آیا ہے، قرآن کا بھی ایک ظاہر بھی ایک باطن بھی ہے، ان کو جس جس طریقے سے کھولا ہے، بیان کیا ہے، شرح کی ہے. وہ ایک ٹیکنیکل سینس میں مفسر تو نہیں ہے، لیکن میرے نزدیک عہد حاضر کے سب سے بڑے ترجمان القرآن، خاص طور پر فلسفہ قرآن،
قرآن کے اسرار و رموز، گوہر دریائے قرآن سفتہم، میں نے قرآن کے دریا کے تہ میں جو موتی تھے وہ نکالے ہیں۔ ویسے یہ کہ ان کا جو شعر ہے، میں نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقیہ، تو میں کہتا ہوں اللہ کا شکر ہے انہوں نے مفسر ہونے کی نفی نہیں کی ہے۔ میں نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقیہ، میں اپنے بارے میں صاف مانتا ہوں کہ میں نہ مفتی ہوں نہ فقیہ ہوں، نہ میں نے فقہ کا اس طریقے سے مطالعہ کیا جیسے قرآن کا، اور نہ حدیث کا مطالعہ اس طرح کیا جیسے قرآن کا۔ اسی طرح میں نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقیہ، لیکن وہ واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے جو اسرار و رموز ہیں ان کے سب سے بڑے مفسر وہ۔ اب دیکھیے اس حقیقت کو کہ موت روح پر وارد نہیں ہوتی، انتقال کا لفظ جو ہم بولتے ہیں وہ روح کے لیے ہے، وہ یہاں سے منتقل ہو کر کہیں چلی جائے گی، موت نہیں آئے گی اسے۔ فرماتے ہیں فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا، تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے، وجود کا مرکز، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا فرشتہ، وہ تو اے سچ منتقل ہوگا جہاں سے آیا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہی کے ہے، اللہ ہی کی طرف ہمیں چلے جانا۔ اچھا، یہ روح بھی جب وجود ہے جیسے حیوانی وجود، تو اسے تغذیہ کی ضرورت ہے، تقویت کی ضرورت ہے، کھانے کچھ چاہیے ورنہ نقاہت ہو جاتی ہے، کمزور ہو جائے گا آدمی۔ روح کو بھی تغذیہ و تقویت درکار ہے، اس کی غذا آسمانی ہے جہاں سے یہ خود آئی ہے، کلام ربانی اس کی غذا ہے، اس کی تقویت کا بندوبست قرآن سے ہے، کلام ربانی سے ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے روح کا ایک جدا گانا انڈیپینڈنٹ تشخص اور وجود، اس سے قرآن مجید کے کتنے مسائل حل ہوتے ہیں یہ میں اگلے جمعے میں بیان کروں گا۔ اس وقت صرف اس پس منظر میں آپ روزے اور رمضان کی حکمت سمجھ لیجئے۔ فاسٹ میں نے کافی وقت لیا تھا، یہاں ضرورت نہیں ہے۔ عام حالات میں ہم متوجہ رہتے ہیں اپنے جسم کے تقاضوں پر، کھانا پینا، جنسی شہوت ہے پورا کرنا، آرام کرنا۔ روزے میں آ کر رمضان مبارک میں ریورس کیا پروسیس، دن میں اپنے اس وجود حیوانی کو ذرا دباؤ، سپریس کرو، اینیمل انسٹنکٹس کو روکو، ان کی باگ کھینچو روزے کے ذریعے سے، اور رات کو کھڑے رہو قرآن کے ساتھ، قیام اللیل مال قرآن۔ ایک بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک اجتہاد کا عام طور پر جو عوام کے اندر تاثر بن گیا ہے وہ بہت غلط ہے۔ حضور نے تو فرمایا تھا، جو پہلا آپ نے خطبہ دیا آخری دن شعبان کا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا۔ اللہ نے اس مہینے کے روزے رکھنے تو فرض کر دیے، وہ تو ہر ایک پر ہے، الا یہ کہ بیمار ہے، سفر پر ہے، تو وہ دوسرے دنوں میں تعداد پوری کرنی پڑے گی، قضا کرنے ہوگا۔ رات کا کھڑا رہنا جو ہے چھوڑ دیا ہے، جو بھی ہمت کر لے، جو بھی اس کے لیے اس پہ دل میں خواہش آ جائے، جو اپنی روح کو بیدار کرنے کا خواہش مند ہو۔ لیکن قیام اللیل سے مراد یہ 1 گھنٹے کی تراویح نہیں ہے۔ حضور نے باجماعت تراویح کی نماز ادا نہیں کی سوائے 3 راتوں کے، وہ بھی تہجد کے وقت، عشاء سے متصل نہیں۔ چوتھی رات صحابہ جو ہے وہ کھنگارتے رہے کہ حضور شاید سو گئے ہیں، کیا ہوا ہے، حضور نہیں آئے باہر،
اگلے روز کہا کہ میں اگر مسلسل تمہیں یہ پڑھاؤں گا تو تم پر فرض کر دی جائے گی. یہ حضور کی شفقت تھی. بہرحال جو لوگ دن بھر کام میں مصروف رہتے ہیں ان کے لیے رات کو یہ قیام، اور قیام کسے کہتے ہیں؟ یہ 1 گھنٹے کی تراویح قیام ہو گئی. قرآن مجید سے ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن میں قیام اللیل کا جو ذکر ہے وہ کیا ہے؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے لحاف میں یا کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، رات کو کھڑے رہا کرو سوائے تھوڑے سے وقت کے. آدھی رات یا اس میں سے کچھ کم کر لو تو تہائی ہو گیا، یا اور زیادہ کرو تو 2/3. یہ ہے قیام اللیل. 1/3 آف دی نائٹ سے زیادہ تو ہو سکتا ہے، کم نہیں. پھر وہ قیام اللیل نہیں ہے، نوافل ہیں، آپ نے ادا کر لی. چنانچہ اسی کی گواہی اسی سورہ مبارکہ مزمل کے دوسرے رکوع میں موجود ہے. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. اللہ کے علم میں ہے نبی کہ آپ اور آپ کے ساتھی کھڑے رہتے ہیں. 2/3 رات کا لفظ پہلے آیا ہے، یا آدھی رات یا 1/3 رات. یہ ہے اصل میں قیام اللیل. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اب ظاہر بات ہے یہ سب لوگ نہیں کر پاتے تھے تو کچھ بالکل محروم رہ گئے. اور ایک دفعہ آپ اپنے دور خلافت میں آئے مسجد میں تو دیکھا کہ مختلف جگہوں پر چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہو. سب حافظ تو تھے نہیں کہ پورا قرآن سنے پڑھ سکے. ایک حافظ یہاں کھڑا ہے اور اس کے ساتھ 8-10 آدمی سن رہے ہیں، ایک ادھر کھڑا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ لاؤڈ سپیکر تو تھے نہیں جس سے کہ پوری مسجد گونج جائے. وہ حضرت عمر داخل ہوئے، دیکھا اس طرح سے علیحدہ علیحدہ ٹکڑیوں میں لوگ قیام اللیل کر رہے ہیں، تو فرمایا کیوں نہ ان کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے، اور ایک تعداد ایسی ہے جو ہر ایک کر لے پوری، اور وہ ہو بھی عشاء سے متصل. چنانچہ 20 رکعتوں کا، یا مالکیہ کے نزدیک 36 تک ہے. ہاں حنابلہ کے نزدیک بھی 20 ہے. صرف یہ اہل حدیث اور شوافع ہیں کہ جنہوں نے اس میں اختلاف کیا ہے، وہ 8 کے قائل ہیں. لیکن حنفی حنبلی، چونکہ سعودی عرب کا جو آفیشل مذہب ہے وہ حنبلی ہے، لہذا مکے میں بھی یعنی مسجد حرام میں بھی اور مسجد نبوی میں بھی 20 رکعتیں ہیں. اور یہ 1 گھنٹے کی بات ہے، اور یہ سب کر سکتے ہیں. تو لا یدرک کلہ لا یدرک کلہ. اگر کوئی شخص جو ہے قیام اللیل جسے کہ تطوعاً کہا گیا ہے، فرض تو ہے نہیں، اگر اس میں سے کچھ حصہ تھوڑا سا پالے تبھی غنیمت ہے. لیکن ہمارے ہاں ہوا یہ ہے کہ وہ قیام اللیل صرف تراویح تک رہ گیا، اور ہماری بدقسمتی در بدقسمتی، وہ قرآن سنتے تھے تو براہ راست ان کے ذہن اور قلب پر نازل ہو جاتا تھا، اس لیے کہ عربی ان کی اپنی زبان تھی. ہماری محرومی کیا ہے کہ زبان یار من ترکی و من ترکی نمیدان. لہذا ہمارا عام طور پر حافظ بھی عالم نہیں ہوتا، اس کو بھی بس ٹیپ ریکارڈ کی طرح سمجھ لیں یا پیرٹ لائک سمجھ لیں، وہ جو رٹا ہوا ہے وہ سناتا ہے، اور پیچھے کھڑے ہو لوگ بھی سنتے ہیں، جمائیاں لے رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر دیکھتے ہیں کون جلدی فارغ کرتا ہے وہاں جا کے پڑھے. یہ صورتحال ہے. تو یہ محرومی ہی محرومی ہے، محرومی ہی محرومی، محرومی در محرومی، محرومی در محرومی. لیکن اگر یہ ہو جائے تو پھر سوچئے، دن میں آپ نے روزہ رکھا، کچھ تقویٰ کی رمق حاصل کی، وہ شرط پوری ہوئی، ھدی للمتقین. رات کو آپ کھڑے ہوئے اور قرآن آپ پر نازل ہوا. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کی روح خابیدگی سے بیدار ہوگی. اگر یہ روحانی وجود بیدار ہو گیا، یہی بس مقصود ہے. اور ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے. کل شیء یرجع الی اصلہ. اور اس روح کی اصل ذات باری تعالی، یہ امر رب ہے، یہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ میں جہاں آیت نمبر 185 میں روزے کا، رمضان کا حکم ہے، وہاں اس کے فوراً بعد آیت کون سی ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. تقرب
اللہ کا جو جذبہ بیدار ہوتا ہے روح کے بیدار ہو جانے سے. اب یہ اس سے بحث کر رہی ہے آیت. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں. ہم پڑھا کرتے تھے ہائی اسکول میں جو ایک ہماری صبح کی اسمبلی میں نظمیں ہوتی ہیں تو اس میں ایک تو علامہ اقبال کا وہ ترانہ جو ہے بچوں کا, ایک اور نظم تھی میں حیران ہوں کس کی تھی وہ. مجھ کو ہے تیری جستجو مجھ کو تیری تلاش ہے, خالق میرے کہاں ہے تو مجھ کو تیری تلاش ہے. یہ جو لوگ جا کر جنگلوں کے اندر بیٹھے رہے, تپسیاں کرتے رہے, کوئی غاروں میں بیٹھے رہے, کوئی برفانی چوٹیوں کے اوپر کھڑے رہے ننگے بدن, کاہے کے لیے؟ اپنے خیال کے مطابق تقرب اللہ. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ اے نبی میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو انہیں بتا دیجئے میں قریب ہی ہوں, دور نہیں ہوں, کہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے پکارنے کے لیے. انی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان. جو شخص جہاں اور جب مجھے پکارے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. یہ بہت بڑا میگنا کارٹا ہے ہیومن فریڈم کا. تم کسی پیر کے, پروہت کے, پجاری کے, پادری کے محتاج نہیں ہو کہ وہی تمہیں اللہ سے ہم کلام کرائے گا. نو. کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے, پیران کلیسا کو کلیسا سے ہٹا دو. یہ بات بہت مرتبہ میں کہا کرتا تھا, یہ پے سے بننے والے الفاظ جو ہیں تو یہ پے, پادری, پجاری, پوپ, پروہت, یہ سب پے سے. ہمارے یہاں پہلے 3 پے ہوتے تھے, پی پی پی, اور اب ایک چوتھا لگ گیا اس کو, پی 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 پی, تو 4 پی ہو گئے. پیر, پروہت, پادری سب پے سے. تو اس حوالے سے رمضان کا اصل حاصل کیا ہے؟ آپ کی روح بیدار ہو جائے, اس سے تقویت حاصل ہو, وہ اللہ کی جناب راغب ہو جائے, اللہ کی طرف راغب ہو جائے, اللہ سے ہم کلام ہونے کی کوشش کریں. بس آج اسی پر اکتفا کیجئے. لیکن یہ جو میں نے فلسفہ پیش کیا ہے آج, ہمارے مرکب وجود کا, روحانی وجود علیحدہ اور حیوانی وجود علیحدہ, اس سے ہمارے دین کے فلسفے کے اور دین کی جو مخفی تعلیمات ہیں, خفی تعلیمات, ان کے کون کون سے مسئلے حل ہوتے ہیں, یہ ایک علمی موضوع ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے میں اسے بیان کروں گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات